السلام علیکم۔ چند دن پہلے اخبار میں خبر آئی اور سوشل میڈیا پہ بھی کہ ایک آدمی نے خودکشی کی، حالات کے مارے ہوئے، مہنگائی کے مارے ہوئے، روزگار نہیں تھا اور تین بچے بھی تھے، ان کو بھی اس نے ان کو گلے میں پھندا دے کے ایک درخت کے ساتھ لٹکایا اور خود بھی لٹکا ہوا۔ پہلے تو یہ خیر کیس ویسے ہی مشکوک لگتا ہے کہ بچوں کو جب ایک ایک کر کے اس نے وہ فرض کریں ایک بچے کو لٹکایا تو دوسرے لازمی بھاگے ہوں گے یا شور کیا ہوگا، بے ہوش کر کے مار کے تو نہیں نا اس نے لٹکائے ہوں گے۔ پہلے ویسے کیس مشکوک ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اور بات یہ کی گئی اور بات یہ مشہور ہوئی۔ آج کل ہم ہر بات پہ تو ایک ہی بنتا ہے جناب، بل بہت زیادہ آگے تھے، اس وجہ سے اس بندے نے خودکشی کر لی۔ حالات مجبور کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بیماریاں بھی بندے کو مجبور کر دیتی ہیں اور قرضہ بھی اسے تنگ کر دیتا ہے۔ قرضہ جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، اور پھر قرضہ لینے والے جو ہیں وہ اس سے بھی اگر برے ہوں تو اللہ معاف کرے، پھر کوئی اور حال نہیں رہتا۔ تو اللہ کے نبی نے بھی قرضے سے پناہ مانگی ہے، مقروض ہونے سے پناہ مانگی ہے اور برے حالات سے، تو ہمیں بھی خیر پناہ مانگنی چاہیے۔ لیکن اب میں یہ نہیں کہتا کہ وہ واقعہ غلط تھا، وہ غلط ہو سکتا ہے، اور اس طرح کے کئی اور بھی واقعات آتے ہیں کہ حالات سے تنگ آ کر بندے پہ اتنا قرضہ چڑھا ہوا تھا، اس نے خودکشی کر لی، میاں بیوی نے خودکشی کر لی، اور بچوں کو عورت نے پھینک دیا نہر میں، کسی میں پھینک دیا اور خود بھی ڈوب گئی۔ اس طرح کی کوئی نہ کوئی ڈیلی کوئی نہ کوئی اخبار میں کوئی نہ کوئی واردات پاکستان میں سے آتی ہے۔ تو یہ اب اس کے پتہ کیا ہوتا ہے، جو لکھنے والے ہیں خاص طور سوشل میڈیا جو ہے، یہ تو سارے کا سارا حکومت پہ لگا دیتا ہے الزام کہ یہ جناب یہ دیکھیں حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ تو حکومت، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومتوں کا بھی کام ہے لوگوں کو سنبھالنا، لیکن میں کہتا ہوں سب سے پہلے ہمسائے کہاں مر جاتے ہیں۔ کوئی آدمی یہاں جنگل میں تو نہیں رہتا جو اکیلا رہتا ہو، جو صرف اکیلا اس کا خاندان ہو، اکیلی فیملی ہو، اس کے آس پاس کوئی نہیں ہے، وہ جناب حکومت پہ الزام لگا دیں کہ اس نے اس جنگل میں جا کے اس بندے کا پتہ نہیں کیا اور اس وجہ سے وہ بندے کو خودکشی کرنی پڑی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو بھی کوئی رہتا ہے، یا تو انسان سوشل ہے، یا تو دیہات میں رہتا ہے یا شہر میں رہتا ہے، یا اگر چھوٹے سے چھوٹے بھی جگہ پہ رہتا ہو تو 4 5 6 گھر ضرور ہوتے ہیں۔ اکیلا گھر کوئی نہیں رہتا، وہ آج دور گزر گیا ہے، تو چوری چکاری ڈکیٹی اتنی ہوتی ہے کہ لوگ چھوٹے چھوٹے گھروں کے برتن اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس لیے کوئی اکیلا گھر نہیں رہتا۔ جہاں بھی کوئی رہتا ہے 2 4 6 گھر ضرور ہوتے ہیں، اور اگر کوئی دیہات ہے تو 100 200 300 500 گھر بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر شہر ہو تو ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے۔ تو جہاں کوئی شخص رہتا ہے اس کے آس پاس والے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں تو بڑی سختی سے ہمسائے کے حقوق کا ذکر کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اتنی تاکید کی گئی ہمسائے کے حقوق کے بارے میں کہ مجھے یہ شک گزرنے لگا کہ آئندہ ہمسائے کو وراثت میں حق دے دیا جائے گا، کہ انسان اگر کوئی مر گیا ہے تو اس کے جو بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بیوی کو جو حصہ ملتا ہے اس میں سے ہمسائے کو بھی اتنا دینا چاہیے۔ تو مجھے یہ شک پڑ گیا، یعنی اتنا زیادہ۔ پھر کہا گیا کہ 40 گھروں تک ہمسائے ہیں، 40 گھروں تک ہمسائے کا خیال رکھیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ وہ مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے سو جاتا ہے اور اس کا ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا سوتا ہے۔ تو آس پاس کے لوگوں میں سے جو ہمسائے ہوتے ہیں، پہلے تو 40 گھروں کی بات کی جائے، چلو 40 چھوڑے، میں کہتا ہوں 5 10 گھر جو ہیں وہ تو بہرحال بنتے ہیں، گلی والے تو ہمسائے بنتے ہیں۔ تو یہ اگر ایک دوسرے کا خیال نہ رکھیں تو کس نے رکھنا ہے؟ کہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اسلام آباد سے کوئی بندہ آئے گا جو آ کے کسی چھوٹے سے بستی میں آ کے لوگوں کی مدد کر جائے گا؟ نہیں، پہلے آس پاس والے کریں گے، اور اگر پھر ضرورت ہوئی، پھر ضرورت محسوس ہو، ان سے بھی اوپر بات چلی جائے تو کوئی اپیل ایسی کر سکتے ہیں جس میں دور کے لوگ بھی مدد کرتے ہیں۔ ایک سلسلہ بھی بنا ہوا ہے، زکوٰۃ کا سسٹم بھی بنا ہوا ہے، بیت المال بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ بے نظیر سکیم ہے، اس میں بھی لوگوں کو پیسے، بہت سارے لوگوں کو پیسے ملتے ہیں۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمسائے کرتے کیا ہے۔ میں کہتا ہوں جو بھی یہ اس طرح کا مجبور ہو جاتا ہے، کوئی بندہ خودکشی پہ مجبور ہو جاتا ہے، اس کے سارے ذمہ دار اس کے ہمسائے ہیں۔ کیوں؟ وہ خود کھاتے پیتے سب کچھ کرتے ہیں اور اس کا کیوں نہیں خیال کرتے؟ میں کہتا ہوں بڑے سے بڑا بھی کسی کو بیمار ہو جائے، قرضہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، سب کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کا، میں نے کئی ایسے دیکھے ہیں کہ ایک بندہ انتہائی غریب ہے یا مجبور ہے یا بیمار ہے، تو وہ خود کچھ نہیں کر سکا، تو اس کے ہمسایوں نے جتنی مدد کی، اس کے بعد وہ ہمسائے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو آگے سفارش کرتے ہیں
کہ ہمارے محلے میں ہمارے آس پاس ایک بندہ ہے ایسا ہے جس کی یہ پوزیشن ہے تو اس کی کچھ مدد کی جائے، تو یقیناً ہو جاتی ہے۔ اس ہمارے ملک میں پاکستان میں جتنا لوگ ڈونیشن دیتے ہیں، زکوٰۃ خیرات صدقہ دیتے ہیں، اتنے تو کہیں دنیا میں نہیں ہیں، اس کی تو مثال ہی کہیں پہ نہیں ہے۔ اور اس سے تو بڑے پریشان ہیں یورپی طاقتیں جو ہیں، وہ کہتے ہیں جتنا پیسہ یہ اس طرح اللہ کی راہ میں غریبوں کو دیتے ہیں، یہ پیسہ تو اگر اکٹھا کریں تو ملک کے تو قرضے اتر جائیں۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ اس طرف نہیں جاتے، اس طرف جاتے ہیں، لیکن بہرحال لوگ کرتے ہیں۔ تو لیکن یہ کہ اگر ان کو بر وقت کوئی طریقہ کار کے مطابق پہنچایا جائے، اطلاع پہنچائی جائے، تو ہمسایوں کا کام یہ ہے کہ وہ کسی کو بھوکا نہ مرنے دیں۔ یار کچھ نہیں تم دے سکتے، اس کا قرضہ نہیں اتار سکتے، اس کی بیماری کا علاج نہیں کر سکتے، تو اس کو روٹی تو دے سکتے ہو نا۔ روٹی جس بندے کو شام کو مل جائے، صبح کو مل جائے، سوکھی روٹی چاہے مل جائے، کھانے کو مل جائے اس کے بچوں کو، وہ خودکشی کبھی نہیں کرتا۔ یہ خودکشی کرواتے ہی آپ لوگ ہیں۔ جب وہ کوئی چھوٹی سی چیز باہر سے مانگیں گے، کوئی ادھار تھوڑا سا مانگے کہ مجھے 100 روپیہ دے دیں، مجھے کو آٹا 1 کلو دے دیں، تو صاف جواب دے دیتے ہیں، نہیں جی ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن سوچو تو صحیح کم از کم ان کے لیے۔ تو ہمارے ملک میں کہتا ہوں اگر یہ ہمسائیگی کا صرف خیال رکھا جائے تو کوئی ایک بھی خودکشی نہ ہو۔